اتنا بڑا دن آنے والا ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیسی رحمتیں نعمتیں نازل ہوں کے دن کے کھانے کی دعوت، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ معصوم امام بولتے ہیں کہ نبی آدم سے لے کے امیجن کریں نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کو اگر آپ نے کھانے کی دعوت کی، ان کو ایک وقت کھانا اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس دن ولایت امیر المومنین کا اعلان ہے۔ آج جو پورے مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں اور ہم میں ایک ہی چیز کا ڈفرنس ہے، پھر بول رہا جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے ان میں اور ہم میں ایک ہی ڈفرنس ہے، وہ ہے غدیر کا۔ مرتبہ صلوات پڑھ رہے، 10 مرتبہ پڑھ رہے، 18 مرتبہ پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار اس کا یہ ہم والدین کی طرف سے پڑھے، اور اس دن زیارت امیر المومنین پڑھنا ہے، زیارت امین اللہ مشہور زیارت مولا کی جو نجف اشرف میں پڑھائی جاتی۔ نجف اشرف کی بہت بڑا سیلیبریشن ہے ماشاءاللہ، میں نے 2 دفعہ غدیر کیا، وہ بھی ایک بڑا گرینڈ، کچھ نہیں کرتے، آگے سے مبارکباد دیتے۔ تو زیارت امین اللہ جو آپ پڑھنا، تو اس دن وہ پڑھنا اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھنا، on behalf of your parents، اگر زندہ ہے تو، مر گئے تو، یہ بولنا کہ آج غدیر کے دن کی جو ہماری خوشی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے، تو اللہ میرے ماں باپ کو اس غدیر کی جو رحمت نعمت آج دنیا میں ہم کو دے رہا، ان کو بھی یہ نعمت دے۔ تو والدین کا دوسرا والدین ہو گئے۔ تیسری جو آپ کو مبارکباد دینا ہے وہ فرزند زہرا کو دینا ہے، امام زمانہ کو دینا ہے، جو وارث غدیر ہے، وارث امام علی ہے، جو اپنے دور کا علی ہے۔ میرے مولا کو دو، اور مولا کو دینے کے بعد مولا کو بولو کہ مولا آج کے دن کا ہم کو تحفہ چاہیے۔ یہ 3 ہو گئے۔ اس کے بعد امام کی اس دن سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا، سلامتی امام زمانہ پڑھ کے دعا کرنا کہ مولا یہ غدیر تو 1441 ہم نے یہاں گزاری، اور 1442 ہجری کی غدیر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ گزاریں گے، امام کو مبارکباد دینا۔ اس کے بعد ایک مومن دوسرے مومن کو مبارکباد دینا۔ دیکھیے آج کل وائرس ہے، اب جا کے ہاتھ نہیں ملانا، میں یہ نہیں بولا کہ ہاتھ ملاؤ گے حق کرو، اس لیے کہ پرابلم ہے، آپ نزدیک جا کے تو بول سکتے۔ چوتھی چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ پلیز غور سے سننا، کہ عورتوں بھی سنیں بچے بھی، کیوں؟ اگر آپ کسی اپنے رشتہ دار سے ناراض ہیں، اگر آپ کسی غریب رشتہ دار سے یا کوئی مومن سے تم ناراض ہو، بات چیت نہیں ہے، غدیر کے دن اگر تم یہ چاہتے کہ امام علی تم سے راضی ہو، غدیر کے دن یہ چاہتے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، غدیر کے دن تم یہ چاہتے کہ وہ نعمتیں تم کو جو اللہ نازل کر رہا وہ نعمتیں ملے، تو سب سے پہلی چیز یہ کرو کہ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے یا کوئی تمہارا کزن ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے جس سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں، تم غدیر سے پہلے 17 ذی الحجہ کو یا اگر غدیر کے دن فون کر کے معافی مانگو، فون کر کے بولو بھائی آج غدیر کا دن ہے، امام علی کے نام پہ تم بھی مجھے معاف کرو، میں نے بھی تم کو معاف کیا۔ اس طرح ملنا وہ سب سے بڑا عید ہوگی کہ اگر تم نے امام کے چاہنے والے سے بات چیت کر لی، تم نے امام کے چاہنے والے کو راضی کر لیا۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ انڈیا پاکستان والے مجھے سن رہے تو آپ کیا کرو کہ آپ کے رشتہ دار اگر کوئی غریب ہے، پلیز غور سے سنو، کوئی رشتہ دار غریب ہے تو اس کے گھر جاؤ یا اس کو فون کرو، اگر گھر نہیں جا سکتے تو اس کو فون کرو۔ اس کا اگر کوئی پیسے والا کوئی بڑا رشتہ دار اگر کسی غریب رشتہ دار کو فون کرے گا تو اس کی تو عید ہو جائے گی کہ اتنے بڑے آدمی کا فون میرے پاس آیا۔ اس دن ساری اپنی چیزوں کو نیچے کرنا ہے، اور غرور اور تکبر، غور سے سننا، مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا ہم یہ کیسے چیک کریں اپنے آپ میں کہ ہمارے پاس غرور نہیں ہے، اس لیے کہ غرور اور تکبر سارے اعمال کو ختم کر دے گا۔ شیطان نے تکبر کیا تھا اس لیے وہ رجیم بن گیا، بارگاہ الہی سے نکالا گیا صرف تکبر کے بنا پر۔ اللہ کا جملہ ہے کہ تو تکبر کر رہا، تو غرور اور تکبر ایگو کو توڑنے کے لیے مولا علی سے پوچھا کہ مولا یہ ہم کیسے معلوم کریں، ہم کیسے چیک کریں کہ میرے پاس غرور نہیں ہے؟ تو امام علی کا جملہ، عابد بن کا جملہ نہیں، میں تیز اس لیے پڑھا کہ وقت کی تنگی، میں آپ صرف سنتے جاؤ مجھے۔ تو امام علی نے کہا تھا کہ تکبر کو توڑنے کے لیے تم سلام میں پہل کرو، خود سلام کرو، تمہارا غرور خود بخود ٹوٹتا۔ تو بہترین اعمال غدیر کے دن یہ ہے کہ تمہارا غریب رشتہ دار اس کو تم فون کرو، اس سے ملو جا کے۔ دیکھیے وائرس کی وجہ سے کوئی نہیں جا رہا، فائن مت جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ گھر کو جاؤ، آج کل کووڈ-19 چل رہا، بڑا پرابلم ہے، تو آپ فون تو کر سکتے ہیں، فون تو سب کے پاس ہے، فون کر کے بولو کہ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ آج عید غدیر ہے، غدیر کا دن ہے، میں تم کو مبارکباد دینے کے لیے فون کیا۔ آپ سوچو غریب کو کوئی اچھا بڑے اسٹیٹس والے کا فون آئے گا غریب آدمی کو، تو اس کی تو سب سے بڑی عید ہو جائے گی۔ اور یہ آپ نے اس کو راضی نہیں کیا، اپنے رشتہ دار کو راضی نہیں کیا، بلکہ آپ نے امام علی کو راضی کیا، آپ نے امام زمانہ کو راضی کیا، جو غدیر کے دن کا حق
حق ہے وہ آپ نے ادا کیا. اگر آپ نے اس کو راضی کر لیا تو اللہ تم سے راضی. اگر اللہ راضی تو تمہارے پاس نعمتیں آئیں. یہ اعمال ہو گئے. اور آخری بات بتاتا کہ غدیر کے دن اگر آپ یہ چاہتے ہیں, کون ایسا شیعہ ہے, کون ایسا انسان ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا دعوت کرے غدیر کے دن کے کھانے کی دعوت. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ معصوم امام بولتے ہیں کہ نبی آدم سے لے کے, امیجن کرے نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کو اگر آپ نے کھانے کی دعوت کی, ان کو ایک وقت کھانا کھلایا. پھر سنو, نبی آ کے خاتم تک اگر تم یہ چاہتے کہ 1,24,000 انبیاء کو کھانا کھلائے تو کہا ایک مومن کو اس دن کھانا کھلا دو. تو میری بس آخری بات خواہش یہ کہ آپ لوگ غدیر کے دن کیا کریں, باہر اگر گھر میں نہیں بنتا کھانا باہر سے لے. ایک مثال دے رہا, ایک بریانی لے کے کسی غریب مومن کو, کسی بھی مومن کو کھلا سکتے آپ. مومن کے گھر تک کھانا پہنچا دو. وہ اتنا ثواب, نیت یہ کرو, اچھا نیت کر لو یہاں پہ کہ یہ غدیر کا کھانا میں کھلا رہا صرف اس کھلا, اور اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. زندہ رہے تو دے دو, مر گئے تو دے دو. ماں باپ پہلے ہر چیز میں ماں باپ کو لے کے آنا, اس لیے کہ ولایت علی ماں باپ سے ہے. امام علی کی ولایت اگر میرے دل میں آئی ہے تو میری ماں کی وجہ سے, میرے باپ کی وجہ سے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. تو یہ دعا کرنا کہ پروردگار یہ جو میں کھانا دے رہا غدیر کا کھلا رہا, 1,24,000 انبیاء کی دعوت کا جو اجر تم مجھے دے رہا, پہلا اجر میرے ماں باپ کو دے دے. آپ سوچو, تمہاری ماں تمہارا باپ مر کے اتنا زمانہ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود تم نے ان کو یاد کیا غدیر کو. جو ثواب ان کو نیچے ملے گا اس کا اجری کچھ اور ہے, وہ رحمتی کچھ اور ہے. وہ تمہارے ماں باپ اور سارے محرومین تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ کتنا خوش ہوگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا جو ربیان صغیرہ ہے. تو میری آخری بات یہی تھی کہ مومنین کو ایک دوسرے سے ملو اور ماں باپ کے حق میں اس دن دعا کرو اور زیارت پڑھو اور سلوات, اور 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے امیر المومنین کو مبارکباد دینا. اس لیے کہ غدیر کے دن اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ پورے مسلمانوں سے کہ جا کے علی کو مبارکباد دو. تو جب کہا تھا تو آج میرا مولا تو نہیں ہے, آپ کیسے مبارکباد دیں گے؟ ہم مولا کو تحفہ کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں, ہم فقیروں کے فقیر ہیں, وہ امیروں کا امیر ہے. تو آپ کیا کرنا, 110 مرتبہ آپ 1000 مرتبہ پڑھو. میں منیمم سائز پہ بول رہا, 110 ٹائم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پڑھ کے امیر المومنین کو ہدیہ کرو, اور پڑھ کے بولو کہ مولا یہ آپ کو غدیر کا تحفہ ہے, غدیر کی مبارکباد ہے. اور غدیر کا جو جشن ہے نا, اصل میں احسانات ابو طالب کا جشن ہے. تو اس دن مولا جناب ابو طالب کو اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو مولا علی کی ولایت کی مبارکباد دینا, شہزادی کونین کو دینا, اللہ کے رسول کو دینا کہ ان کا وارث ملا, مولا حسن, مولا حسین, شہزادی زینب, شہزادی ام کلثوم, یہ چاروں بچے تھے غدیر میں, ان چاروں کو مبارکباد دینا. وہاں سے لے کے چلے مولا عباس سے, جناب محسن سے لے کے چلے زمانے کے امام تک, یہ پورے اماموں کے نام لیتے جاؤ اور دعا مبارکباد دیتے جاؤ. ایک کم از کم 5 سلوات پڑھو ہر امام کے ساتھ. آپ سوچو کہ آپ کی حالت یہ ہوگی کہ آپ مصلی سے اٹھیں گے نہیں, اللہ آپ کے اوپر نعمتوں کو نازل کر دے گا. اس دن مرحومین کو نہیں بھولنا. اور آخری بات کہ اپنے رشتہ داروں سے اس دن ملاقات کر لو. عمل بتاؤں گا کہ جو عام کتابوں میں نہیں, جو عام کتابوں میں نماز ہے آپ کو عید غدیر کی جو نماز ہے ظہر سے پہلے پڑھنے کی, وہ ضرور عمل کرنا, ضرور کرنا عمل. وہ ہمارے سارے معصومین سے ہمارے پاس آئی ہے اور سارے علماء مسجدوں میں کرواتے ہیں, مفاتیح الجناح میں وہ اعمال موجود ہے. اسی لیے میں وہ اعمال آپ کو نہیں بتا رہا, وہ نماز نہیں بتا رہا, نماز سب کو پتہ ہے. سب سے پہلے چیز کیا کرنا آپ کو, ذمہ داری کیا ہے کہ غدیر کو آگے بڑھاؤ, غدیر کو آگے بڑھاؤ. 8ویں امام کا جملہ ہے, 8ویں امام کا جملہ ہے کہ جب آپ مسلسل, آپ کے پاس جب کوئی شاعر پوئٹس آتے تھے تو آپ مجلسیں کرتے تھے. جب کوئی شاعر آتا پوچھتے تم نے میرے جج کے لیے کوئی چیز لائی ہے, تو وہ کہتے مولا آپ کے پاس آئیں اور ہم آپ کوئی مرثیہ لکھ کے نہ لائے. تو امام اہتمام کرتے. اسی طرح غدیر کا بھی اہتمام کرنا, اہتمام کرتے, فرش کا انتظام کرتا, پردہ ڈالا جاتا اور پردے کے پیچھے سیدانیوں کو بولتے آگے بیٹھو, اور پورا مجمع آتا, امام خود بنفس نفیس جا کے فرش پہ بیٹھتے اور بیٹھ کے ذاکر کو بولتے کہ مجلس ذکر امام کرو, میرے جد کا ذکر کرو. تو لوگوں نے کہا مولا کیوں کرتے آپ اتنا, کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے. تو امام نے اس وقت کہا تھا کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا, اب ہم محرم کو, عاشورے کو, کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے. تو امام کا جملہ ہے
کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا. اب ہم کربلا اتنا ذکر کریں گے کہ تمہارے ذہنوں میں کربلا بس جائے. تو اسی طرح ہم ہمارے ذہنوں میں کربلا بسنے کے لیے ہم کو یہ جنریشن بعد جنریشن لے کے جانا ہے غدیر کو. پھر بول رہا نسل بعد نسل لے کے جانا ہے. یہ ہر ماں کی ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ غدیر آ گئی تو اب بچوں سے ڈسکس کرو. پہلی چیز بچوں سے ڈسکس کرو, بچوں کو بتاؤ اس دن کیا کرو. بچوں کو ایک نیا ڈریس دلاؤ. اگر ڈریس نہیں دلا سکتے تو صاف لباس پہناؤ اور پہنا کے ان کو گفٹ دو. غدیر کے دن گفٹ دینے کا بے انتہا ثواب, بے انتہا ایکسچینج آف گریٹنگز جس کو آپ بولتے ہیں. آپ بچوں کو بتانا, بچوں کو کوئی گفٹ دینا تو بچے پوچھتے کہ کیوں ہے گفٹ کیوں دے رہے, تو آپ بولو گے بیٹا آج سب سے بڑی عید ہے ہماری. تو وہ لوگ انتظار کریں گے, وہ خوش ہوں گے. اس دن مومن کو خوش کرنے کا بے انتہا ثواب. دوسری چیز, جب آپ اعمال شروع کرنا تو پہلی چیز کیا کرنا, 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. شکر کی نماز کیوں پڑھنا, اللہ کی شکر کی نماز کہ اللہ نے تم کو امت محمدی میں پیدا کیا. الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑی برکت اور رحمت ملی وہ ولایت امیر المومنین ملی. اللہ چاہتا تو ہم کو موسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا, اللہ چاہتا تو ہم کو عیسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے ہم کو امت محمدی میں بھی اور اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں سے ولایت علی ہمارے پاس آئی. تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا, اور اس کے بعد جو پہلی چیز بچوں کو بتا کے اس دن جو آپ مبارکباد دیں گے, تو دنیا کی لحاظ کی بات کرنا, پھر آگے بڑھتا. سب سے پہلے اگر تمہارے ماں باپ زندہ, پلیز غور سے سنو, اگر تمہارے اس دن ماں باپ ماشاءاللہ ماں باپ زندہ ہے تو اپنی ماں کو جا کے مبارکباد دو, اپنے باپ کو جا کے مبارکباد دو. اس لیے کہ جو ولایت علی تمہارے پاس آئی ہے وہ ماں کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے آئی. اصل حقدار تمہارے والدین ہیں دنیا میں کہ جس کو تم کو گریٹ کرنا ہے, مبارکباد دینا ہے. اس لیے کہ یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے, یہ چھٹے امام بول رہے. چھٹے امام کیا بول رہے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے, اس کے باپ کے حق میں دعا دو. باپ نے حلال رزق کھلایا, ماں نے پاکیزہ طریقے سے ریس کیا, جس کی وجہ سے تم آج غدیر کو سیلیبریٹ کر سک رہے. تو پہلے ماں باپ, اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کو جا کے ان کو گریٹ کرو. اس کے بعد اگر ماں باپ مر گئے تو اس دن ماں باپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام, مثال کے طور پہ آپ سلوات ہی پڑھ رہے, آپ 100 مرتبہ سلوات پڑھ رہے, 10 مرتبہ پڑھ رہے, 18 مرتبہ پڑھ کے یہ بولو کہ پروردگار اس کا یہ ہم والدین کی طرف سے پڑھے. اور اس دن زیارت امیر المومنین پڑھنا ہے, زیارت امین اللہ. زیارت امین اللہ مشہور زیارت مولا کی جو نجف اشرف میں پڑھائی جاتی. نجف اشرف کی بہت بڑا سیلیبریشن ہے ماشاءاللہ. میں نے 2 دفعہ غدیر کیا, وہاں پہ ایک بڑا گرینڈ, کچھ نہیں کرتے, آگے سے مبارکباد دیتے. تو